بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ یہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ کل کا جو درس تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی تھیں اس کو ذرا آپ ذہن میں لے آئیں تاکہ وہ اگلی بات سمجھ آئے، کیونکہ اس کا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، اور بہت قریب سے تعارف کرایا کہ تم اپنے آپ ہی میں غور کرو، ہمیں پہچان جاؤ گے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے، اور ان کی بیوی حوا سے، 2 شخص سے ایک ہی جان تھا۔ پہلے حضرت آدم کو ڈائریکٹ اسی مٹی سے اللہ نے بنا دی، پھر اس کے بعد ثم جعل منها زوجها، ان کی بیوی کو ان سے بنا دیا اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھے پارے میں، جو نکاح کے اور بھی خطبے میں جو آیت پڑھی جاتی ہے، 3 آیتیں، ان میں سے ایک آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 کو بنایا، آدم اور حوا علیہم السلام کو، پھر انہی 2 سے
اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرد و عورت کو پھیلا دیا، پوری زمین کو بھر دیا ہر زمانے میں اللہ نے، خالی نیندوں سے۔ وہی اللہ ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، پہچانو اللہ کو، اللہ ہے کون۔ ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی ایک شخص سے، نفس واحدہ سے، اس کی بیوی کو اس نے بنا دیا۔ اس کی بیوی پر کوئی بچپنا، کوئی اور تمام جو مرحلے ہیں کچھ نہیں گزرے، انسان پر تو بے شمار مرحلے گزرے ہیں نا۔ خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق سے فارغ ہوا دوسری تخلیق کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو بناتے ہیں، کل ہی تو آیا تھا، آگے آ بھی رہا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ ڈھانچے میں تبدیل کر دیتے ہیں، نسوں میں نسیں پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہر جگہ پر، ہر عضو پر، ہر ڈھانچے پر مناسب انداز سے گوشت چڑھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ ماں کے پیٹ میں کرتے ہیں۔ یہ فرمایا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ، کل ہی آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جو تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں ایک یکے بعد دیگرے تخلیق کرتا رہتا ہے۔ ایک انداز سے فارغ ہوا، ایک مرحلے سے فارغ ہوا، دوسرے مرحلے کی طرف آ جاتا ہے، تیسرے مرحلہ، چوتھا مرحلہ، پانچواں مرحلہ، اس کے بعد روح پھونک دیتا ہے اور 4 مہینے میں جان آ جاتی ہے، پھر تمہیں اللہ اس دنیا میں لے آتا ہے۔ پھر آگے اور بھی بتایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے بلکہ تمہیں موت دے گا۔ پھر موت کے بعد قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن دوبارہ وہاں سے بھی اٹھائے گا، میدان حشر میں لائے گا، پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ آخری منزل فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، آخری ٹھکانہ جو انسان کا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، دنیا میں کیے ہوئے عمل کے اعتبار سے، یا تو جنت ہوگا یا جہنم، یہ آخری ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے جہاں بھی انسان ہے وہ سفر میں ہے۔ ہم سب کہاں ہیں ابھی؟ سفر میں ہیں۔ سفر، بچپنا کا سفر گزرا، اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں بہت سارے سفر اللہ نے کرائے ہم کو، نطفہ، علقہ، مضغہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد دنیا میں جب آئے تو بچپنا گزر گیا، سفر میں گزر گئے، ہم جوانی میں آئے، جوانی بھی گزر گئی، اس سے آگے بڑھاپے میں چلے آئے، پھر اس کے بعد یہاں سے بھی گزر کے قبر میں بھی سفر ہی میں ہے، اس کے بعد اٹھایا جائے گا، اور آخری سفر جو مکمل ہوگا انسان کا وہ کہاں جا کے؟ جنت یا جہنم میں، اس کے بعد کوئی سفر نہیں۔ تو فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، اور بنایا کہاں تھا؟ فی ظلمات 3، تمہیں جو اللہ نے بنایا ہے وہ 3 اندھیروں میں بنایا، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، کیسی خوبصورتی سے تمہارے تراش و خراش کی کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ 3 اندھیروں کے باوجود کوئی غلطی اللہ کے بنانے میں نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں اللہ کو اسی طرح پہچانا جاتا ہے دنیا میں، یہاں دیکھ کر پہچاننے کا قانون ہی نہیں ہے، ورنہ تو امتحان ہی اٹھ جائے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی تو کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کون ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اے موسیٰ سن لو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ایسے ہی دکھاؤ جیسے تم نظر آتے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کھلم کھلا اللہ بھی آئے، اگر اللہ ہے تو نعوذ باللہ، نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تو کیا ہوا ان کو اللہ نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی کی کڑک نے انہیں فوراً دبوچ لیا اور سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اے بنی اسرائیلیو تمہارے مرنے کے بعد سزاً موت دے دی اللہ نے، مرنے کے بعد تمہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے سب کو پھر زندہ کر دیا۔ دیکھا اللہ یہاں، لیکن دکھایا پھر بھی نہیں ان کو، کہا ایسے ہی میرے قدرتوں سے پہچانو کہ تمہیں موت دے دیا، تمہیں دوبارہ پھر زندہ کر دیا، پہچان لو ہمیں۔ لیکن یہاں کسی کو اللہ دکھا دیں، موسیٰ علیہ السلام نے تو درخواست بھی کی تھی نا، کیا درخواست کی تھی؟ ارنی انظر الیک، نام بارے میں گزر چکا ہے سورۃ الاعراف میں،
اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ ہیں کیسے، مجھے دکھا دیجئے۔ جب اللہ کی آواز انہوں نے سنی، ایسی حسین اور خوبصورت آواز، تو طلب پیدا ہوئی کہ دیکھ بھی لو اس ذات کو، ہم ہے کیسے وہ۔ فلما کلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور اللہ نے ابھی تک کسی بھی مخلوق کو اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا ہے۔ نہ جانے کتنی باتیں اس طرح کی مشہور ہیں، کسی کو نہیں دکھایا اللہ نے۔ کس کو دکھائیں گے؟ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو اللہ دیدار کرائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ یہاں قانون ہی نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں۔ وَلَكِنِ انظُرْ، پھر اللہ نے کہا چلو میں تجربہ کرا دیتا ہوں۔ وَلَكِنِ انظُرْ، میں اپنا جلوہ، اپنی تجلی، ایک پہاڑ جو بڑی مضبوط مخلوق ہے، تم تو کمزور مخلوق ہو۔ سب سے کمزور کون ہے بھائی؟ خلق الانسان ضعیفا، سب سے ضعیف، کمزور، ناتواں، لاغر انسان ہے، سب سے کمزور یہ ہے۔ چلتے چلتے ذرا ایک دھکا لگے تو گیا، ختم۔ اور پہاڑ بہت مضبوط مخلوق ہے، تو اللہ نے کہا ہم اپنا جلوہ، اپنی تجلی تھوڑی سی کوہ طور پر، پہاڑ پر اتارتے ہیں، دیکھو کیا حشر ہوتا ہے۔ برداشت کر پائے گا اگر وہ، تو تم بھی دیکھ پاؤ گے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی صلابت اور سختی کے ساتھ جو کا توں رہا، ایسے ہی باقی رہا میرے جلوہ اتارنے کے بعد، تو تم بھی دیکھ لو گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سوال ہی نہیں کہ تم دیکھ سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تھوڑا سا جلوہ، تجلی، نور اتارا پہاڑ پر، تجلی ربہ للجبل، کیا ہوا پھر؟ جعلہ دکا، پورا پہاڑ جو ہے ریت اور بالو کی طرح بکھر گیا، سختی ہی بھول گیا۔ پہاڑ تو سخت ہوتا ہے نا، ریت اور بالو کی طرح بکھر گیا، سرمے کی طرح پس کر رہ گیا۔ جعلہ دکا، یہ 9ویں پارے کی آیت سنا رہا ہوں، سورۃ الاعراف کی۔ جعلہ دکا، اور موسیٰ کا حال کیا ہوا؟ انڈائریکٹ دیکھ، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ اور موسیٰ کیا حال ہوا؟ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام فوراً گرے اور بے ہوش ہو گئے یہ حال دیکھ کر کے۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آئے اور افاقہ ہوا، فلما افاقا، کیا کہنے لگے؟ قال سبحانک، اے اللہ واقعی میں تیری ذات ان آنکھوں سے دیکھے جانے سے پاک ہے۔ ان آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے اس دنیا میں، ممکن نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور تجربے کی روشنی میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ اس بات کا تجربہ کرنے والا کہ دنیا میں واقعی میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں پہلا ہی ہوں، اور پہلا کیا آخر بھی ہوں۔ اس کے بعد کسی نے درخواست نہیں کی، کسی پیغمبر نے کوئی درخواست اس طرح کی نہیں کی، اس لیے کہ وہ تو دیکھ چکے، قرآن میں آ چکا نا، اللہ نے اتار دیا کہ کیا حشر ہوا موسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ جو کام اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ کام کرنے والا ہی تو اللہ ہے۔ لہ الملک، ساری بادشاہت، ملک سب اسی کا ہے، پورا جہان یہ اسی کا ہے، وہی اس میں جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جس پر جب چاہے موت طاری کر دے، حالات طاری کر دے، بیماری طاری کر دے، سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے، پورا جہان اسی کے قبضے میں، لہ الملک، سارا جہان اس کا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فأنا تصرفون، تو لوگوں کہاں بہ کے پھر رہے ہو، کس کی تلاش میں ہو، کس کے سامنے جھک رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ فأنا تصرفون، یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، بشرطے کہ دل زندہ ہو۔ اور اگر زندہ دل نہیں ہے تو آپ سارے قرآن پڑھ دیجئے، کیا فرق پڑنا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا انسان کو۔ لیکن اگر واقعی میں دل میں ہے زندگی، ایمان کا نور ہے کچھ، تین آیتوں سے وہ دہل جاتا ہے اللہ کا تعارف سن کر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا، ایسے اللہ کا جس کا تعارف ابھی تم نے سنا اور اپنی ذات میں اس کی قدرت کو تم نے سنا دیکھا، ان تکفروا، ایسے اللہ کے اگر تم کفر کرو گے نا، نہیں مانو گے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تم سب سے بالکل بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، اس کو کسی لمحہ بھی کسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور ہر مخلوق کو ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے، اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پینے میں، کھانے میں، ہضم کرانے میں، ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ تم سب کا کسی بھی مخلوق کا ایک لمحہ بلکہ لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی محتاج نہیں ہے۔ تو بتاؤ اگر نافرمانی اللہ کی کرو گے تو کس کا نقصان کرو گے؟ اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور اگر فرما برداری کرو گے، وَإِن تَشْكُرُوا، شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اللہ کا کوئی نفع بھی اس وقت نہیں ہونا ہے، اور اگر کفر کرتے ہو تو اللہ کا نقصان اس سے نہیں ہونا ہے۔ ان تکفروا، اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے اے لوگو، اور اللہ کی توحید کی طرف نہیں آؤ گے، ایک اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، تو سنو فإن اللہ غنی عنکم، بے شک اللہ غنی ہے، مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، عنکم تم سبوں سے، کوئی ضرورت تمہاری عبادت کی اسے نہیں ہے۔ بتائیے اگر سارے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر آ جائیں، یعنی اتنے نیک ہو جائیں، کوئی نافرمان کائنات میں رہے ہی نہیں، تو حدیث میں ہے کہ اللہ کی عزت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر سارے انسان اور پوری کائنات شیطان کی صفت پر آ جائے، یعنی سب برے ہو جائے، ایک بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، سجدہ نہ کرے، تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی میں اتنا بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو گویا تم جو کچھ بھی کرو گے اپنے ہی نفع یا نقصان کے لیے کر رہے ہو، اللہ کا کوئی نہ نقصان ہے عبادت نہیں کرو گے تو، اور اگر عبادت کرو گے تو اللہ کا کوئی نفع بھی اس میں نہیں ہے، تمہارا ہی ہے نفع یا نقصان۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ کفر سے خوش نہیں ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ یہاں نظام سب بنا دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے یہاں دونوں راستے کھول دیے ہیں، جدھر جانا چاہو ادھر جا سکتے ہو، پوری آزادی ہے۔ یہ امتحان حال ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان حال ہے، امتحان میں ہے ہم، اور یہ پورا جہان امتحان حال اللہ نے بنایا ہے۔ یہاں امتحان حال کا اصول کیا ہے؟ پوری آزادی ملنی چاہیے، تو اللہ نے پوری آزادی دے رکھی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بن کر زندگی گزارو، چاہو تو ناشکر بن کر گزارو، دونوں راستے کھول دیے ہیں۔ نبیوں کو بھیج کر شکر گزاری کا جو راستہ ہے اس کو بتا دیا، اور شیطان کو لگا کر ناشکری والا جو راستہ ہے اس کو مزین کرا دیا، لوگ جدھر جانا چاہو جا سکتے ہو۔ لیکن یہ بتا دیا کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے کفر پر راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے۔ کس سے خوش ہوتا ہے بھائی؟ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی توحید کو اپناؤ، اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار کرو، اللہ کا کہنا مانو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، یہ ہے شکر، تو پھر کیا ہے؟ یرضہ لکم، اس چیز کو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا بھائی، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، آگے بہت اہم بات اللہ نے بتا دی، یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کا خمیازہ اگلی زندگی میں تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا، کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے گناہوں کا بوجھ، نافرمانیوں کا وبال تمہیں خود چکھنا ہوگا آخرت کی زندگی میں، کوئی دوسرا تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت اس سے پہلے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 اور 16 میں گزر چکی ہے، 22واں پارے میں، وہاں بھی فرمایا تھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آگے وہاں اور بھی ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر کوئی بوجھل آدمی وہاں پکارے گا اپنے رشتہ دار کو، بیوی کے، بچوں کو، ارے تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا، تمہارے لیے میں نے آخرت کو برباد کی، تمہارے بنانے ہی کے لیے میں نے تو دوسروں کی زمین دبائی، ہمارے اولادوں کے بن جائے، انہیں نہیں پتا کہ اولادوں کے نہیں، اپنی بھی بگاڑ رہے ہو، اولادوں کو بگاڑ رہے ہو، ان کی بھی آخرت تباہ کرنے جا رہے ہو، کسی کی ایک بالشت تباہ کر کے، اور اپنی تو کر ہی تباہ رہے ہو۔ تو وہاں بلائے گا کہ
میرے بیٹے آ جاؤ، کشت میرا گناہوں کا بوجھ تم اٹھا لو۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک گناہ کا بوجھ بھی وہ بیٹا، بیٹی، بیوی، رشتہ دار، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے، اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ سب بھائیوں کس کو اٹھانا پڑے گا؟ ہمیں ہی اٹھانا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بھلا یا برا، اس کا بوجھ کس کو اٹھانا ہے؟ ہم ہی کو اٹھانا پڑے۔ کوئی آدمی نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا، کوئی بیوی بوجھ نہیں اٹھائے گا ہمارا۔ یہ قرآن نے صاف صاف اس لیے پروگرام بتا دیا کہ ہم دھوکے میں نہ آئیں، دھوکے سے ہم نکلیں۔ اور دھوکے سے نکالنے والی کائنات میں صرف ایک کتاب ہے، بس 2 نہیں، 3 نہیں، 5 اور 6 نہیں، ایک کتاب ہے جو آپ کو دھوکے سے نکال سکتی ہے، وہ یہی لا ریب کتاب، جس پر لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ لا ریب مانے ذرا بھی کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے ایسے ہونا ہے۔ اگر شبہ ہو جائے یا اس کے خلاف ہو جائے تو پھر یہ کتاب سچی ہے ہی نہیں۔ پھر تو اس کتاب کے سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے ہونا ایسے ہی ہونا، تبھی تو سچی ہے، ورنہ سچی کہاں کتاب ہے؟ لہذا اس کی بات آنے کے بعد شبہ نہیں کرنا چاہیے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ ارے اللہ بڑا کریم ہے، جیسے کہ گناہ کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں، بہت آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے غلط کام کرنا۔ ارے اللہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، یعنی جو کرتے ہو کرتے رہو، ہٹنا تمہیں نہیں ہے، لگے رہو وہیں، اللہ بڑا کریم ہے۔ یہ دھوکے ہیں بھائی، یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سن لو کوئی کسی کا بوجھ قیامت میں اٹھائے گا نہیں، خود اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ اور سنو ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا بھی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بھاگ لے، سوچے کہ ہم تو آخرت میں جائیں گے ہی نہیں، چلو چھٹی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یقینی ہے۔ اس سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ نے عین المفر، بھاگو گے کہاں؟ تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ فائن تذهبون، جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو ہمارے ہی پاس۔ ثم الی ربکم، پھر جب اپنے رب کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، وہی ہے مرجعکم، انا للہ و انا الیہ راجعون والا ہی ہے مرجعکم، پلٹ کر جاؤ گے، پھر فینبئکم، پھر تمہیں بتائے گا وہ۔ فینبئکم کیا بتائے گا؟ بما کنتم تعملون، دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی عمل کیے ہو سب تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا، سب فرشتوں کے ذریعے سے وہ نوٹ کرا رہا ہے، تمہارے اعضاء میں سب فٹ ہو رہا ہے۔ یہ اعضاء خود بتانے لگیں گے، ہاتھ بتائے گا ہم سے کیا 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 تھا انہوں نے، کس پر ظلم زیادتی کی تھی، یہ ہاتھ بولیں گے۔ سورہ یاسین میں گزر چکا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اسی طریقے سے اس سے آگے جو 24ویں پارے میں صورت آئے گی، سورہ حامیم السجدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سب کو جمع کریں گے تو ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے ان کے کان سے آواز آئے گی، کان بولیں گے کہ اللہ آپ کی مرضی کے خلاف کیا کیا انہوں نے مجھ سے سنا تھا۔ کان بتائیں گے، زبان پر تالے، زبان بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ جو زبان میں طاقت رکھ سکتا ہے بولنے کی، وہ کان میں نہیں رکھ سکتا؟ کان سے گواہی لیں گے اللہ، آنکھ سے گواہی لیں گے، اور اللہ نے کہا جس چمڑی سے ہم چاہیں گے گواہی لے لیں گے، ہم ایسے قادر مطلق ہیں۔ اور یہ زمین بھی اللہ کا کیا ہے بھائی؟ CC کیمرہ ہے، فٹ ہے۔ یہ قرآن میں یہ بھی ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ کیا خبریں بتائے گی؟ فلاں ابن فلاں نے، فلاں شخص نے فلاں وقت پر مجھ پر یہ عمل کیا تھا، یہ زمین بتائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارے رجسٹر جو فرشتے تیار کر رہے ہیں وہ الگ رہے، وہ تو سب ہو ہی رہے ہیں نوٹ، کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے؟ کرامن کاتبین، 2 فرشتے الگ لگے ہوئے، کتنے گواہ ہیں انسان کے اعمال کے اوپر، بتائیے۔ اور اللہ نے کہا سب سے بڑا گواہ تو اللہ ہے، واللہ شہید علی ما تعملون، سب سے بڑی جو شہادت ہے ان سب سے بھی بڑھ کر، فرشتوں سے بڑھ کر، تمہارے اعضاء سے بڑھ کر، زمین سے بڑھ کر، وہ کون سی کس کی شہادت ہوگی؟ اللہ کی، وہ خود بھی دیکھ رہا ہے۔ 5-6 شہادتیں ذکر ہو گئی، اور بھی ہیں۔ فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جاؤ گے،
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں ایک ایک عمل کے بارے میں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، وہ سب پہلے نوٹ کرا لیا ہے اس نے۔ اور انسان مارے تعجب کے کہے گا سورۃ الکہف میں پارہ 15 میں گزر چکی ہے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ارے یہ کہاں سے کتاب لا کر رجسٹر رکھ دیے، کب لکھا اس کو فرشتوں نے؟ ہم تو جان ہی نہ سکے۔ ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ یہ اللہ کی CID واقعی میں لکھ رہے ہیں، ہم تو ایسے مسجد میں سنتے تھے اور سنی انسنی کر کے چل دیتے تھے، سمجھتے تھے تو باتیں ہیں، ہم تو بہت دنوں سنتے آ رہے ہیں۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کہاں سے کتاب لا کے رکھ دی گئی، رجسٹر لا کر رکھ دیا گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ میرا ایک عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب اس میں موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی پوری زندگی عمل کیا تھا وہ سب کا سب حاضر پائے گا، سامنے موجود پائے گا۔ بھائی ایسے خفیہ انداز میں اللہ کی CID سب لکھ رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے، تم عمل کی بات کرتے ہو، وہ اللہ تو ایسا قادر ہے، ایسا علم والا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، عمل تو چھوڑ دو، عمل تو لوگ بھی دیکھتے ہیں، اللہ تو وہ دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں گزر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، پوری زندگی جو تم نے دل و دماغ میں سوچا تھا، اللہ اتنا قادر ہے کہ وہ لا کے تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ لو دیکھ لو تم سوچے کیا تھے، جس کو کہے نہیں تھے، کیے بھی نہیں تھے، خالی تم نے سوچا تھا دماغ میں اکیلے میں بیٹھ کر، جو پروگرام بناتے تھے اور جو تمہاری ریل ہر وقت چلتی رہتی تھی خرافات کے لیے، وہ یہ سوچتے تھے تم، ہم ایسے قادر ہیں، اس طرح ہم لا کے رکھ دینے والے ہیں۔ کہاں جاؤ گے اللہ سے بھاگ کر؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ کا علم تو وہ ہے، اللہ تو ایسا علیم ہے، ایسا جاننے والا ہے، کامل العلم ہے، بذات الصدور، جو دلوں میں آئی ہوئی باتوں تک کو بھی جانتا ہے اور اس کو لا کر سامنے کر دینے پر قادر بھی ہے وہ۔ انسان کی حالت اللہ آپ بتا رہے ہیں، انسان کا حال کیا ہے؟ عجیب مزاج ہے انسان کا۔ انسان کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، انسان خود بھی نہیں جانتا اپنے بارے میں، جتنا اس کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ بتا رہے ہیں انسان کا حال کیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی، کوئی حالات اور خوف اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، خاص طور سے کافر اور مشرکوں کا حال اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور کافر اور مشرک نامزد نہیں ہوتا، وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا 21ویں پارے سورہ روم میں، فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، دیکھو جی نماز قائم کیے رکھو، نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت بن جائیے۔ اب بتائیے اللہ کے نظر میں نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اب آپ اپنے گھروں کا اسی آیت کی روشنی میں جائزہ لے لیں۔ اس لیے کہ جب کافر اور مشرک کا لفظ آتا ہے نا تو ہمیں اپنے ماحول کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، ادھر جائے گا، اچھا فلاں نہیں مراد ہے، بھائی ہم ہی لوگ مراد ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، وہ کتنے لوگ مسلمان کہلانے والے اس میں آ جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان پر حالات آ جاتے ہیں، دور کہتے ہیں تکلیف کو، مصیبت کو، بیماری کو، جی خوف کو، جیسے کشتی میں جو ہے جب گھر جاتے تھے کافر اور سمجھتے تھے کہ اب کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی غیر اللہ یہاں بچا نہیں سکتا ہمیں، انہیں جب یقین آ جاتا تھا، اس لیے کہ موجوں کے تھپیڑے لگ رہے ہیں اور اب تب کا معاملہ ہے، کشتی اب گئی کہ تب گئی، جب یہ معاملہ ہوتا تھا کہیں سے کوئی امید نہیں ہوتی تھی تو فوراً ادھر متوجہ ہوتے تھے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، سورہ لقمان کے آخر میں گزر چکی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب وہ موجوں میں گھرتے تھے اور کوئی جو ہے کسی کی مدد کی کوئی امید ان کو نہیں رہ جاتی تھی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو صرف اللہ کو پکارتے تھے ایک دم مخلص ہو کر، سمجھتے تھے کہ اب واقعی میں اس مالک کے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ آج بھی تو ہے، بڑے بڑے کافر جب جو ہے ہر جگہ سے ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں اب تو بس وہی مالک جو کرے گا وہی ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کتنے لوگ نظر آئے، بڑا سے بڑا کافر اللہ ہی کا نام لیتا ہے اس وقت، اسی کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ حال ہے انسان کا۔ اور جب اللہ اسے نجات دے دیتے ہیں، آگے ہے آیت پوری کر دوں میں سورہ لقمان کی، اور فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ اسے نجات دیتے ہیں اسی تھوڑی دیر کی توحید کی برکت سے، کس کو پکارا اس نے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ باہر جانے کے بعد کیا کریں گے، پھر
اللہ کو پکارا، اس پکارنے کی وجہ اللہ نے سن لیا اور انہیں جو ہے کشتی ٹھیک ٹھاک کر دیا، اللہ کے حکم کی دیری ہے، اللہ نے ارادہ کیا ٹھیک ہو گئی، چلنے لگی، آ گئے کنارے، ساحل پر آ گئے تو پھر اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہی دیوی دیوتا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا، سر پٹکنا، وہی پھر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کو یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے، انداز دوسرا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، انسان کا حال یہ ہے، خاص طور سے جو کافر ہے، مشرک ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف آتے ہیں لیکن مصیبت میں ہیں، مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اپنی جگہ پر واپس پہنچ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو چھو لیتی ہے، مس مانے مس کرنا، چھونا، مسح، اسی سے مسا مانے چھونا، انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو دعا ربہ، کس کو پکارتا ہے؟ دعا مانے پکارنا، دعوت دینا، بلانا، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ پھر کیسے پکارتا ہے؟ منیبن الیہ، صرف اسی کی طرف رجوع ہو کر، اور کسی کی طرف نہیں، خیال بھی نہیں لے جاتا، سمجھ جاتا ہے کہ اب کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت ہے تو صرف اللہ کی ہے، منیبن الیہ۔ اور پھر ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، یعنی اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں، کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، یعنی وہ مصیبت جس کے لیے پکارا تھا اس کو اللہ ٹال دیتے ہیں، نعمتا منہ، تو پھر کیا کرتا ہے انسان معلوم ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو اس ذات عالی کو بھول جاتا ہے، اپنی اس دکھ کو بھول جاتا ہے، اس پکارنے کو بھول جاتا ہے جس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کو پکارا تھا، سب بھول جاتا ہے، اور پھر کیا کرنے لگتا ہے؟ کبھی کبھی تو کہتا ہے علی علم عندی، جانتے نہیں ہے تو اپنا کمال ہے، اس وجہ سے یہ چیز ہم کو حاصل ہو گئی، یعنی اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا، کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ آگے یہی آیت جو ہے آ رہی ہے، آیت نمبر 49 اسی صورت میں، اور اسی مضمون کو اور کھولیں گے اللہ تعالیٰ، اسی مضمون، یہاں اتنا نہیں کھولا ہے، تو وہ اپنے علم کی طرف، اپنی طرف منسوب کرتا ہے، یا اپنے جیسے محتاج انسانوں کا کمال بتاتا ہے اس وقت، ارے حضرت نے دعا کر دیا، دیکھا حضرت کی توجہ کی برکت ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا نام نہیں لیتا، کس کا نام لے گا؟ اپنے پیروں کا نام لے گا، اپنے بزرگوں کہے گا حضرت نے توجہ کی ادھر سے، اور ادھر جی کام بن گیا، دیکھا اللہ کا نام نہیں لیا، جو ٹالنے والا ہے مصیبت کو اس کو نہیں، دوسروں کا نام لے لا، کبھی اپنا نام لے گا، کبھی اوروں کا نام لیتا ہے۔ اللہ شکایت کر رہے ہیں انسان کے، ثم اذا خولہ، چنانچہ جب اسے اللہ تعالیٰ نعمتا منہ، اپنی جانب سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں اور اس کی مصیبت کو یعنی ٹال دیتے ہیں، تو پھر کیا؟ نسیہ، نسیہ میں نے بھول جاتا ہے، نسیہ منسیہ، نسیان، نسیہ بھی بھول جاتا ہے، کس کو؟ ما کان یدعو الیہ من قبل، ابھی جو پہلے جس کو پکارا تھا، یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے اس پکارنے کو بھول جاتا ہے، اس مصیبت کو بھول جاتا ہے، اور کہتا ہے ہم تو ٹھیک ٹھاک ہی تھے، ہمیں کہاں پریشانی تھی۔ اللہ کہتے ہیں بھول جاتا ہے، اور پھر یہی نہیں کرتا کہ بھول جاتا اللہ کو، وجعل للہ اندادا، اور اللہ کا ایک ند، ایک مقابل، ایک شریک ٹھہرا لیتا ہے، جس کو ذمہ دار بتاتا ہے کہ فلاں کی توجہ ہے، اندادہ مانے شرک کر لیتا ہے، کہ ہم نے تو جو ہے اپنے علم کی وجہ سے ہم نے تو یہ کیا تو یہ ہو گیا جی، یا ہم نے حضرت کا بہت سے مسلمان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے باتیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت حضرت کا تصور، جس سے بھی مرید ہوتے ہیں، اس بزرگ کہتے ہیں فلاں وقت میں جب مصیبت میں گر گیا نا تو حضرت کا تصور لے آیا، جو ہی حضرت کا تصور آیا فوراً ہم پار ہو گئے اس سے۔ یہ سب کتابوں میں مسلمانوں نے، اور مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، اللہ اسی کو تو کہہ رہے ہیں اندادہ، تو کیا بنا لیتے ہیں؟ مقابل اور شریک بنا لیتے ہیں، کہ گویا مصیبت کے ٹالنے میں فلاں کا بھی دخل تھا، حالانکہ فلاں کو پتہ بھی نہیں کب مصیبت میں تم گرے تھے اور اللہ سے کب دعا کی اور اللہ نے کیسے ٹالا، انہیں پتہ بھی نہیں، لیکن نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ کی طرف، چاہے وہ غیر مسلم کریں چاہے مسلمان کریں، سب اس میں شامل ہے۔ اندادہ، کیوں یہ جو ہے ند کھڑا کر لیے، شریک بنا لیے، کہ مصیبت کو ٹالنے والا تو فلاں تھا، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کر کے کہ فلاں حضرت نے فلاں موقع پر توجہ دیا تو یہ حالات ہم سے ٹل گئے، تو خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بھٹکا رہے ہیں۔ لہذا تم بھی چلو فلاں سے کیا ہو جاؤ، چلو حضرت سے زیارت کراؤ، ان سے مرید ہو جاؤ، دیکھو میں نے ان کا تصور لے آیا تو ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ لیضل عن سبیلہ،
یہ ند کھڑا کر لیا، مقابل کھڑا کر لیا، اللہ کا شریک بنا لیا کہ مصیبت کو ٹالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا فلاں بھی ہے جی، بسیں بھر بھر کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اجمیر شریف. کیا کرو گے؟ ارے یہ سب حالات ہیں، سب ان سے کہیں گے، سب ٹالیں گے. اولاد جو بے اولاد ہے ان کو جا کے اولادیں دیں گے، نعوذ باللہ. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سب ہو رہا ہے. اسی کو تو اللہ کہہ رہے ہیں عن سبیلی، تاکہ وہ خود بھی اللہ کے راستے سے بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکائے. اس لیے اللہ کا مقابل کھڑا کر لیا اور بتا دیا کہ فلاں دیوی یا دیوتا یا فلاں پیر فلاں بزرگ کی وجہ سے یہ حالات ٹل گئے، نعوذ باللہ. قل اے پیغمبر آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے ایسے کافروں سے، ٹھیک ہے تمتع بکفرک قلیلا، آپ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دن اور ذرا فائدہ اٹھا لو. اللہ یہاں نہیں پکڑے گا، یہاں تو آزادی دیا ہوا ہے نا. یہاں کفر پر شرک پر اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہاں ڈھیل ہے، مہلت عمل دیتا ہے، کرتے رہو. قل تمتع، کہہ دیجئے اے پیغمبر تمتع بکفرک، تمتع مانے متا مانے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھا لو بکفرک اپنے کفر کے ساتھ، لیکن یہ فائدہ بہت نہیں اٹھانا ہے، قلیلا، بس اسی زندگی تک. یہ زندگی ختم ہونے تو پھر دیکھنا تو کفر کا کیا وبال آتا ہے اور شرک کرنے کا وبال کیسا آتا ہے تمہارے اوپر. انک من اصحاب النار، یقیناً اے کفر کرنے والو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، مصیبت ٹالنے والا اللہ ہوتا ہے، نام غیروں کا لیتے ہو، غیر اللہ کا. سنو انک من اصحاب النار، تم ہو تو جہنم والوں ہی میں سے. ٹھیک ہے تھوڑے دن تمہاری زندگی جو باقی ہے دنیا کی، وہ اس میں کیا کر لو، فائدہ اٹھا لو. آگے جو ہے فرما بردار بندو، اس لیے کہ اگر نافرمانوں کا ذکر آیا ہے تو فرما برداروں کا ذکر ضرور آتا ہے. اگر جنت کا ذکر ہوا ہے تو جہنم کا تذکرہ ضرور ہوگا، اور جہنم کا ہوا ہے، جہنمیوں کا ہوا ہے تو جنتیوں کا تذکرہ ضرور ہوگا. آگے جو ہے اللہ کے فرما بردار بندوں کی صفات کا بیان ہوگا انشاءاللہ. کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.